السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ آج ہم ضمیر کے ہی چرچا کریں گے۔ تو ضمیر کی قسمیں بتائے تھے کہ ضمیر کی دو قسمیں ہیں، غائب اور حاضر۔ پھر حاضر کی دو قسمیں ہیں، متکلم اور مخاطب۔ اوکے، پھر آج ہم اور بھی قسمیں پڑھنے والے ہیں۔ دیکھو کتاب میں، وَذُو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك۔ اب کیا بتا رہے ہیں؟ ضمیر کی اور بھی قسم بتا رہے ہیں۔ ذو اتصال یعنی ضمیر اور بھی دو قسم کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے، ایک متصل اور ایک منفصل۔ تو متصل بولے تو ایسا ضمیر ہے جو اس کے اندر مل کر آتا ہو، اور منفصل جو اس سے جدا ہوتا ہو۔ پھر ضمیر کی اور بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بارز اور ایک ہے مستتر۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھو، ینقسم الضمیر، سب سے پہلے ضمیر کی دو قسم کی جاتی ہیں، ایک بارز یعنی ظاہر اور ایک ہے مستتر چھپا ہوا۔ اور ضمیر جو بارز ہے، ینقسم الضمیر البارز، ضمیر جو بارز ہے جو ظاہر ہو کر آتا ہے، اس ضمیر کی دو قسمیں کیے جاتے ہیں، متصل اور منفصل۔ تو ظاہر ضمیر یعنی ضمیر بارز بولے تو ایسا ضمیر ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور مستتر بولے تو جو چھپا ہوا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو ظاہر ضمیر ہے اس کی دو قسم بتائیں، ایک متصل اور منفصل۔ متصل کی تعریف اس طرح بتا رہے ہیں، فالمتصل هو الذی لا یبتدأ به، ایسا ضمیر ہے جس سے شروع نہیں کیا جا سکتا ہے، ولا یقع بعد اداة الاستثناء الا، یعنی اداة الاستثناء، استثناء کا جو ادات رہتا ہے، اللہ ہے، غیر ہے، عدا، ایسے سب، اس کے بعد وہ نہیں آئے گا، ما دمنا فی حالت الاختیاری، یعنی مذہب مختار، مختار جو مذہب ہے، جو سب سے اچھا مذہب ہے اس کے مطابق۔ اور کبھی کبھی شاعری کی ضرورت کے لیے شاعری میں ادھر ادھر ایسے آیا ہے، اللہ کے بعد حرف ادات الاستثناء کے بعد یہ متصل ضمیر آیا ہے۔ تو متصل ضمیر کی تعریف یہ ہے کہ جس سے ہم شروع نہیں کر سکتے اور وہ ادات الاستثناء کے بعد نہیں آتا ہے۔ تو شاعر میں بتا رہے ہیں، وَذُو اتصال، ضمیر متصل وہی ہے جو ما لا یبتدأ، جس سے شروع نہیں کیا جا سکتا ہے، ولا یلی، اور وہ نہیں آتا، ولا یلی، اور وہ نہیں آتا ہے، اللہ کے بعد نہیں آتا ہے، اللہ کے بعد نہیں آتا ہے، اختیاراً، مذہب مختار کے مطابق، ابدا، کبھی بھی، یعنی اختیاراً سے مطلب جو مختار مذہب ہے، جو پسندیدہ مذہب ہے، جو صحیح مذہب ہے، اس کے مطابق کیا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بعد نہیں آتا ہو، اسے کہتے ہیں ضمیر متصل۔ اوکے، پھر اب اس کی مثال میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھو شارٹ میں، ضمیر کی دو قسمیں ہیں، بارز اور مستتر۔ پھر بارز کی دو قسمیں، متصل اور منفصل۔ پھر نیکسٹ شاعری میں مثال دے کر بتا رہے ہیں، جیسے کالیاء والکاف من ابن اکرمک والیاء والہاء من سلیہ ما ملک۔ اب مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ کالیاء، یا اور والکافی، کاف اور یا آیا ہے، جیسے ابنی میں یا آیا ہے، اکرمک میں کیا آیا ہے، کاف آیا ہے۔ یہ دونوں ضمیر متصل کی مثال ہیں۔ اور نیکسٹ والیاء والہاء، اسی طرح یا اور ہا آیا ہے، من سلیہ ما ملک، یہ مثال میں۔ تو ابنی، اس میں جو یا ہے وہ ہے ضمیر متصل کی مثال۔ اکرمک میں بھی جو کاف ہے وہ ہے ضمیر متصل کی مثال۔ اور اسی طرح سلیہ، سل منا پوچھو، سلیہ، اس سے تم پوچھو، سلیہ، تو اس میں بھی کیا آیا ہے، یا اور ہا آیا ہے۔ اوکے، تو یہ سب بھی کیا ہے، ضمیر متصل ہے۔ سلی، اس میں جو یا ہے وہ مخاطب کا، پھر ہا اور ضمیر غائب کا، سلیہ۔ اور یہ اللہ کے بعد نہیں آتا ہے سوائے شاعری میں۔ تو شاعری میں ایک دو مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں کہ شاعری میں کبھی کبھی اللہ کے بعد یعنی حرف الاستثناء، ادات الاستثناء کے بعد آیا ہے، نہیں تو یہ نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے ایک شاعری دیکھو، ایک شاعری ہے، وما نبالی اذا ما کنت جارتنا اللہ یجاورنا الا کی دیارو۔ اسی طرح وما نبالی، وما علینا بھی ہے، آپ لوگوں کی کتاب میں آیا ہے وما علینا۔ تو معنی کیا ہے، وما نبالی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اذا، اگر، ما کنتی جارتنا، اگر تم ہماری پڑوسن ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کہ اللہ یجاورنا، دوسرا کوئی ہمارا پڑوسی بنے، اللہ کی، تمہارے سوا، دیارو، دیار منا گھر بسانے والا، گھر رہنے والا۔ مطلب ہے کہ تمہارے علاوہ اگر کوئی دوسرا ہمارا پڑوسی بنے یا نہ بنے، تم ہمارے پڑوسی ہو تو کافی ہے، پڑوسن ہو تو کافی ہے، کوئی دوسرے کی ضرورت نہیں۔
تو یہاں اللہ کی، اللہ کے بعد کاف آیا ہے، حالانکہ ضمیر متصل کے بارے میں بتایا کہ وہ حرکات الاستثناء کے بعد نہیں آتا ہے، اوکے۔ پھر بھی یہاں اللہ کے بعد میں کیا آیا ہے؟ کاف آیا ہے، ایک ضرورت شاعری کے مطابق۔ اور ایک شاعری میں دیکھو، اعوذ برب العرش من فئۃ بغت علی فما لی اعوذ اللہ ناصر۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب العرش، عرش کے رب سے، من فئۃ اس جماعت سے جو بغت، جو کیا کی ہے؟ سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، علیہ مجھ پر، فما لی اعوذ تو میرے لیے کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اللہ سوائے اللہ کے، ناصر اور مدد کرنے والا۔ تو یہاں بھی شاہد کیا ہے؟ اس میں اللہ ہا آیا ہے اللہ کے بعد۔ یہ سب ضرورت شاعری کے لیے، شاعری کی ضرورت کے لیے ایسے آ سکتا ہے، لیکن مذہب مختار کے مطابق یہاں کچھ بھی نہیں ہو، یعنی اداۃ الاستثناء کے بعد نہیں آنا ہے، اوکے۔ وہ ہے ضمیر متصل کی تعریف۔ پھر نیکسٹ شاعری میں دیکھو، وَكُلُّ مُضْمَرٍ لَهُ الْبِنَا يَجِبْ وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ۔ وَكُلُّ مُضْمَرٍ اور ہر ایک ضمیر کے لیے کیا ہے؟ لَهُ الْبِنَا اس کے لیے مبنی ہونا، یجب واجب ہے، یعنی تمام ضمائر کیا ہیں؟ مبنی ہے، اوکے۔ وَلَفْظُ مَا جُرَّ اور جو جر دینے والا لفظ ہے، کَلَفْظِ مَا نُصِبْ نصب دینے والا لفظ کے مطابق۔ اس کا شرح میں دیکھیں گے، یعنی کیا بتا رہے ہیں؟ تمام ضمائر، کل ضمائر مبنیۃ، تمام ضمائر کیا ہیں؟ مبنی ہیں، جتنے بھی ضمیر ہیں سب مبنی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حرف سے مشابہت ہوئی ہے، کیونکہ اس کا حرکت چینج نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی جیسے رہتا ہے، تو اس کا تصغیر نہیں آتا ہے، مثنیٰ نہیں آتا ہے، جمع نہیں آتا ہے، اوکے۔ یہ سب بتا رہے ہیں۔ پھر یہ لفظ ما جرّا کا لفظی ما نصب، اس کے بارے میں کچھ شرح ایسے بھی ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو حرف جر جگہ میں آیا اور نصب کی جگہ میں رفع، اس میں کوئی بھی فرق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں الفیہ میں جو شرح یہاں آئی ہے اس کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ ما جرّا کا لفظی ما نصب، یعنی ضمائر میں ایسے الفاظ ہیں جو رفع اور نصب دونوں کی، ایسے بھی ضمیر جس میں جو نصب کی جگہ میں بھی آتے ہیں اور جر کی جگہ میں بھی آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ضمیر جو نصب کی جگہ میں بھی آتا ہے، رفع کی جگہ میں بھی آتا ہے، جر کی جگہ میں بھی آتا ہے۔ یہ شرح سب سے اچھا ہے، یعنی مثال کے طور پر ابھی دیکھو ہو اور کاف، جیسے اکرمتو کا یہاں دیا نا، اکرمتو کا، یہ جو کاف ہے یہ نصب کی جگہ میں ہے، اوکے۔ اور دوسرا مررتو بکا، یہاں جر کی جگہ میں ہے، تو یہ جو کاف ہے یہ کون سی جگہ میں آ سکتا ہے؟ نصب کی جگہ میں بھی آتا ہے، جر کی جگہ میں آتا ہے، وہ ہے اس کا مطلب۔ اور ایسا بھی لفظ ہے جو نصب کی جگہ میں بھی آتا ہے، جر کی جگہ میں بھی آتا ہے اور رفع کی جگہ میں بھی آتے ہیں، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم شاعری میں پڑھیں گے۔ وہ کیا بتا رہے ہیں نیکسٹ شاعری میں؟ دیکھو، لِلرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرِّ نَاصَلَةٍ كَعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَةَ۔ لِلرَّفْعِ رفع کے لیے، وَالنَّصْبِ اور نصب کے لیے، وجرن اور جر کے لیے، نا جو ہے ضمیر صلح صحیح ہے وہ، جیسے کعرف تم جانو بنا ہم سے، فإننا بے شک ہم، نلنا المنا ہم یہ پائیں، انعام پائے ہیں۔ تو یہ شاعری میں کیا بتا رہے ہیں؟ رفع نصب جر، ضمیر میں سے ہم پہلے بتائے کہ جو نصب اور جر دونوں میں آتا ہے، کا کے جیسے، اور ہو لہو بھی دونوں کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہے جو کس کے لیے آتا ہے؟ رفع کے لیے بھی آتا ہے، نصب کے لیے بھی آتا ہے اور جر کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نا کس کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے رفع کے لیے مثال کیا بتایا ہے؟ رفع کی مثال کیا بتایا ہے؟ نلنا، یہاں فاعل کی جگہ میں ہے تو رفع کے لیے آیا ہے۔ پھر نصب کے لیے فإننا، ان کا اسم ہو کر آیا ہے، اور جر کے لیے کیسے مثال بتائے؟ بنا، اوکے۔ تو تینوں جگہ میں آیا ہے۔ اور اسی طرح یا بھی آتا ہے، جیسے اضربی رفع کی جگہ میں آیا ہے، اور نصب کے جیسے اکرمنی، اور جر کی جگہ مربی۔ اور اسی طرح ہم بھی آتا ہے، جیسے ہم قائمون، وہ لوگ کھڑے ہیں، اکرمتہم، اور جر کی جگہ لہم۔ تو یہاں ایک سوال ہے، مصنف صاحب شاعری میں صرف نا کا ذکر کیے، ہم اور یا کا ذکر نہیں کیے، تو یہاں ایک فرق ہے۔ نا کیا تینوں حالتوں میں ایک ہی، تینوں یعنی نصب رفع جر تینوں حالتوں میں ایک ہی معنی میں آتا ہے اور ایک ہی حالت میں آتا ہے، لیکن یہاں جو ہم بتائیں یا اور ہم، یہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یا کے بارے میں دیکھو، یا اضربی رفع کی حالت میں وہ کیا ہو رہا ہے؟ مخاطب کے معنی میں آ رہا ہے، اور اکرمنی اس وقت یہاں
متکلم کے معنی میں آتا ہے، اور مر بی مجھ سے گزرا، اس وقت بھی یہاں متکلم کا معنی ہے. اضربی میں تو مار، اوکے، تو معنی چینج ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم کی حالت دیکھو، ہم جب رفع کے لیے آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ منفصل ہو کر آتا ہے، ہم قائمون. اور نصب کے وقت میں اکرم تو متصل ہو کر آتا ہے. اور اسی طرح جر کے وقت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ متصل ہو کر آ رہا ہے. اوکے، تو یہاں مصنف صاحب اسی سبب کی وجہ سے صرف نا کو کیا کیے؟ ذکر کیے. حالانکہ یا اور ہم بھی تینوں حالتوں میں آتے ہیں، لیکن تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسے نہیں ہوتا ہے. اوکے، تو شاعری ایک بار دیکھیں. رف کے لیے، نصب کے لیے، والجرن، تینوں حالت کے لیے نا صلاح صحیح ہے، صحیح ہوتا ہے. کعرف، جیسے تم جانو، بنا نا یہاں جر کے لیے آیا ہے، بنا. فإننا، انا کا اسم ہو کر نصب کی حالت میں آیا ہے. نلنا رف کی حالت میں آیا ہے. المنح منا تحفہ. اوکے، اتنا پڑھ کر ختم کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.